ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللہ اسم ذات جو بسم اللہ شریف میں ہے اس کے بارے میں جو ہے کچھ بتایا تھا میں نے پچھلے درس میں کہ اللہ اسم ذات، اللہ یہ نام ذاتی نام کیسے ہے، اور یہ بھی بتایا تھا ساتھ ہی میں کہ ذاتی ایک نام ہوتا ہے اور ایک صفاتی نام بھی ہوتا ہے نا. تو اللہ یہ اس کا ذاتی نام کیسے ہے اس کے بارے میں چند نکات بیان ہوئے تھے پچھلے ٹائم. آج تھوڑا سی آگے بڑھتے ہیں. بسم اللہ کا آخری دو جز الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم. یہ یاد رکھیے کہ اللہ یہ نام سنتے ہی دل میں ہیبت آ جاتی ہے. کیا جاتی ہے؟ اس کی کوئی، کیونکہ اللہ جو یہ اس کی تمام صفتوں پہ دلالت کرتا ہے نا، ہر صفت کو بتاتا ہے. میں نے بتایا نا اللہ کل پہ دلالت کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ یہ اس میں ذات ہے. تو جب لفظ اللہ بسم اللہ میں آیا لفظ تو ہیبت طاری ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ یہ کیا طاری ہو جاتی ہے؟ ہیبت طاری ہو جاتی ہے. لفظ اللہ کہ وہ تمام اس کی صفات کا جامع ہے. خوف طاری ہو جائے گا اللہ کہنے کے بعد، کیونکہ وہ تو بے نیاز ہے. اس کو کیا ہے؟ کسی کچھ نہیں پڑی اس کو. کیا ہے؟ بے نیاز ہے. وہ کسی کی کوئی ضرورت نہیں اس کو. اللہ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے. اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو آدمی کے دل میں اللہ کے بعد، کیونکہ اللہ لفظ کا میں نے آپ کو بتایا نا وہ حیرت میں ڈال دینے والی چیز ہے. نہ اس کا مادہ اشتقاق سمجھ میں آتا ہے، نہ اس کے معنی کی کوئی رسائی کر سکتا ہے. ذات کیا ہے ہم اپنی ذات کو نہیں سمجھ پاتے ہیں. تو اللہ و لفظ اللہ کی ذات کو بتانے والا ہے تو وہاں تو حیرت ہی حیرت ہے، وہاں تو ہیبت ہی ہیبت ہے. کیا ہے؟ تو لفظ اللہ بولنے کے بعد ہیبت آتی ہے. کیا آتی ہے؟ تو اس ہیبت کو کم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے دو نام صفاتی نام رکھے، الرحمن الرحیم. کیا رکھے؟ جیسے کہ اسکول میں آپ لوگ گئے ہوں گے نا تو پرنسپل کے آفس کے دکھا گیا پرنسپل کا روم، تو وہاں سے تم لوگ تھوڑا کھسک کے نکلتے ہوں گے کہ نہیں؟ ہاں، لیکن جب کہتے ہیں کہ بھائی اندر جانا ہو تو ایسا نہیں ہے. لیکن جب یہ لکھا ہو کہ بھائی الاؤ ہے اندر آنا تو آپ بنداس جاتے کہ نہیں جاتے؟ میری بات سمجھ میں؟ جیسے کہیں کسی یعنی کہ کلیکٹر کے وہاں لکھ دیا کہ بھائی کلیکٹر کا ہاؤس ہے. کیا ہے؟ یہ کلیکٹر ہاؤس ہے تو ہر کوئی تھوڑے جاتا ہے. کیا ہے؟ لیکن اگر وہ لکھ دیا کہ بھائی یہ لوگ آ سکتے ہیں، کیا آ سکتے ہیں، پھر وہ لوگ جاتے کہ نہیں؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا بتانے کی کوشش؟ تو وہ خالی لکھ دیا، کسی بھی پوزیشن والے کا نام لکھ دیا جائے. کیا ہے؟ تو آپ جو ہے ڈرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اب یہاں تو اللہ کا نام تھا. کیا تھا؟ قرآن کی شروعات ہے. کس کی شروعات ہے؟ اللہ کا نام ہے تو ہیبت بھی ہے. کیا ہے؟ لیکن رحمان اور رحیم نام لگا کے کہہ دیا کہ بھائی جو ہے وہ رحمان ہے، گھبراؤ مت آؤ. کیا ہے؟ موسٹ ویلکم. کیا ہے؟ رحمان اور رحیم لفظ دے کر کے کہہ دیا موسٹ ویلکم. کیا ہے اس نے؟ اب اس کے بعد یہ سا اور ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی رحم لفظ کا مطلب کیا ہے؟
رحمان جو ہے یہ رحم لفظ سے بنا ہے نا، رحم سے بنا ہے، اس کا مادہ رحم ہے. تو رحم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رحم کا مطلب ہوتا ہے دل کا نرم ہونا. کیا ہوتا ہے؟ رحم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دل کا، ہاں دل کا نرم ہونا. کیا ہوتا ہے اس کا مطلب؟ نرم ہوتا ہے نا. کسی کے لیے اوپر آپ کو رحم آتا ہے تو وہی اس کا مطلب ہوتا ہے دل کا پسیج جانا، دل کا نرم ہو جانا، کسی پہ مہربان ہو جانا. رحم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور اسی لیے دیکھو نا عربی میں جو ہے نا ماں کی جو بچے دانی ہوتی ہے نا اس کو رحم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اس کو بھی کہتے ہیں رحم مادر. کیا کہتے ہیں؟ یعنی جس میں بچہ ہوتا ہے نا اس کو رحم کہتے ہیں. اسی لیے اب بچہ اس رحم سے آتا ہے، اس لیے ماں کو بچے میں بہت زیادہ رحم ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ یا اسی لیے اس کو رحم کہتے ہیں کہ ماں کو بچے میں سب سے زیادہ رحم آتا ہے، اس لیے کہ ماں کے پیٹ کو رحم کر دی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ رحم. کیا کہا جاتا ہے؟ اور جو ماں کے پیٹ سے، اور ایک خاصیت بھی ہے جو ایک رحم سے جو لوگ پیدا ہوئے ہیں ان میں جو ہے ایک خاص انسیت ہوتی ہے، ان میں ایک خاص لگاؤ محبت ہوتی ہے، ایک دوسرے پہ خاص رحم ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ وہ ان پہ ظلم برداشت نہیں کر سکتے ایک دوسرے پہ. کہیں نہ کہیں کتنا بھی ہو پھر بعد میں کہیں نہ کہیں اندر جا کے دھچکا لگتا ہے، ارے ایسا کیسا. ایک رحم سے جو ہوتے ہیں ویسے ہی جو رحموں سے پیدا ہوئے ان پر بھی رحمت. انسان ہو جس کو ہم انسان کہتے ہیں، جو رحم سے پیدا ہوا ان کے اوپر بھی کچھ ہوتا ہے نا. تو یہ جو ہے رحم کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ دل کا نرم ہو جانا. کیا ہو جانا؟ لیکن اللہ تو دل سے پاک ہے. کیا ہے؟ تم رحم کرو گے تمہارا دل پسیج جائے گا. اللہ کا بھی کوئی دل ہے کیا جو دل پسیج جائے گا؟ کیا ہے؟ تو یہاں ہم اس کا مطلب لیں گے کہ بھائی اللہ رحمان ہے، مطلب کیا ہے؟ فضل کرنے والا ہے، احسان کرنے والا ہے. کیا مطلب لیں گے؟ اللہ فضل کرنے والا ہے، احسان کرنے والا ہے، آپ کی پریشانیوں کو دور کرنے والا. فضل احسان میں دور بہت لمبا وسیع مفہوم ہے، ساری چیزیں آ گئی اس کے اندر. تو اس کا مطلب جب بھی ہم اللہ کے لیے رحمان کہیں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اللہ کا کوئی دل ہے اور وہ پسیج جائے گا. ایسا نہیں ہے. وہ آپ پہ بہت فضل کرنے والا ہے، بہت احسان کرنے والا ہے. کیا ہے؟ بہت مہربانی کرنے والا ہے. کیا کرنے والا ہے؟ اللہ آپ کے دردوں کو ختم کرنے والا ہے. کیا ہے؟ آپ کے دکھ دردوں کو ختم کرنے والا ہے، وہ آپ کی مصیبتوں کو ٹالنے والا ہے نا. تو رحمان کا جب معنی ہوگا تو کیسے کریں گے؟ اچھا لیکن اب اس کے بعد جو ہے نا ایک چیز سمجھو کہ رحمان جو ہے، رحمان جو یہ لفظ ہے یہ بھی رحم سے بنا ہے، اور الرحیم جو لفظ ہے یہ بھی رحم سے بنا ہے. اب عربی گرامر کے حساب سے کیا ہوتا ہے؟ رحمان میں زیادہ حرف ہے. کیا ہے؟ یعنی آپ یوں لکھنے میں دیکھنے جاؤ گے تو آپ کو الف لام رے ہے میم نون نظر آئے گا، لیکن میم کے اوپر جو کھڑا زبر ہے نا وہ الف کا کام دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ تو رحمان میں زیادہ حروف ہے. کس میں؟ الرحمان میں زیادہ حروف ہے، اور الرحیم میں ایک حرف کم ہے. الف لام رے ہے میم یہ سمجھ میں ہے یہ میم، رے ہے یہ میم، تو اس میں ایک حرف کم ہے. کیا ہے؟ رحیم میں. تو فرماتے ہیں، اور ہم طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جس میں زیادہ حروف ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رحم کی زیادتی پہ دلالت کرتا ہے. کس پہ کرتا ہے؟ زیادہ رحم کرنے پہ دلالت کرتا ہے. تو سوال تو یہ ہے کہ یا تو رحمان ہی کہہ دیا ہوتا یا رحیم ہی کہہ دیا ہوتا. دونوں رحمان رحیم ایک ہی مصدر، ایک ہی جو ہے مصدر سے بننے والے دو نام کیوں لے کر آیا؟ میری بات سمجھ میں؟ جسے رحمان کا مطلب ہوتا ہے زیادہ رحم کرنے والا. کیا ہو گیا؟ زیادہ فضل و احسان کرنے والا. جب زیادہ فضل و احسان کرنے والا بول ہی دیا تو پھر کم فضل و احسان کرنے والا بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں سمجھ میں؟ ارے بلا وہ آدمی جو ہے 100 روپیہ دان کرتا ہے تو اب بتانے کی ضرورت ہے 10 روپیہ بھی دان کرتا ہے؟ نہیں سمجھے؟ ضرورت ہے؟ 100 بول دیا تو آ گیا نا، 10 تو کرتا ہی ہوگا تب تو 100 کیا نا. تو زیادہ رحمان کرنے کے بعد پھر تو پہلے تو یہ ہے کہ دو لفظوں میں الرحمان میں مہربانی کی، احسان کی اور اس کے فضل کرنے کی زیادتی ہے. کیا ہے؟ الرحمان کا مطلب ہے وہ زیادہ فضل کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ الرحیم کا مطلب ہے کم فضل کرتا ہے. اچھا یہ کم اور زیادہ اس کے اعتبار سے ہے، ہمارے اعتبار سے نہیں ہے،
کیونکہ اس کے کم کو بھی ہم ناپ نہیں سکتے، اس کے کم کو بھی ہماری عقل پوری دنیا مل کر کے اس کے کم کو اگر جمع کرے نا تو جمع نہیں کر سکتی. اس کا کم بھی بے مثل و بے مثال ہے، اس کی بھی کوئی حد نہیں ہے نا. یہ بات سمجھ میں آئی؟ پہلے تو یہ لفظ میں یہ ہے. اب یہ رہا یہاں دونوں کے استعمال کرنے کا کیا مقصد ہے. تو سب سے پہلے تو میں جو مقصد سمجھاؤں میں وہ بتا رہا ہوں کہ ایسا ہے کہ رحمان کہنے کا مطلب دیکھیے نا، ایک رہتا ہے، ایک بہت بڑا بادشاہ ہے. کیا ہے؟ بہت بڑا بادشاہ ہے. اور بادشاہ کے پاس جا کر کے بھائی بادشاہ نے کہا بھائی سوال کرو. تو اگر اس کے پاس جا کر کے سوال کرو گے، کوئی حاجت لے کے جاؤ گے، اس کو بادشاہ کے پاس بولو گے کہ بادشاہ میرا جوتا خراب ہو گیا ہے، تو یہ بادشاہ کی بارگاہ میں گستاخی ہوگی؟ کیا ہوگی؟ میرا جوتا خراب ہو گیا ہے، بنانا ہے. بولیں گے ایسا بادشاہ کو؟ نہیں بولیں گے نا. بولیں گے ایسا بادشاہ کو؟ بادشاہ کے پاس تو کیا بولیں گے کہ بادشاہ کچھ عنایت کر دو، جگہ دے دو، میری جگہ کو فلاں قبضہ کرنا چاہتا ہے، آپ حکم فرما دیجئے. بڑے کام لیں گے بادشاہ سے. کیا بادشاہ سے کام کیسے لیں گے؟ بڑے کام لیں گے. چھوٹا کام لینے کے لیے آدمی شرمائے گا. کیا جائے گا؟ چھوٹا کا کام لینے کے لیے شرمائے گا. کیا شرمائے گا؟ اور وہ بادشاہ کی بارگاہ میں گستاخی سمجھی جائے گی. کیا سمجھی جائے گی؟ میری بات سمجھ میں آئی؟ لیکن یہ دنیا کے بادشاہ کا قانون ہے. کس کا قانون ہے؟ دنیا کے بادشاہ کا قانون ہے. اور پوری خالق کائنات کی بارگاہ کا قانون کیا ہے؟ ہر چیز اسی نے دی ہے. کیا دی ہے؟ چاہے چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو. کیا ہو؟ چھوٹی چیز ہو تو لوگ بڑی چیز بھی اس کے پاس مانگے تو مانگنے کے لیے اس نے آپ کو بتایا کہ بڑی چیز بھی آپ اس سے مانگتے ہو تو وہ رحمان لفظ دلالت کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ وہ رحمان لفظ بتاتا ہے کہ بڑی چیز بھی مانگ سکتے ہو، اور رحیم چیز بتاتا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی مانگ سکتے ہو. کیا ہے یہ؟ وہ بارگاہ نہیں ہے کہ یہاں تم چھوٹی چیز مانگو گے اللہ سے تو اللہ ناراض ہو جائے گا. بات سمجھ میں؟ بڑی سے بڑی چیز بھی وہاں مانگ سکتے ہیں. اور یہی چیز، اور ساتھ ہی میں یہ توحید کا بھی درس ہے. اور کیونکہ جو ہے قرآن آیا یہ تمام جو ہے شرک اور بت پرستی کو ختم کرنے کے لیے، توحید کا دعوت دینے کے لیے، اور یہ بتانے کے لیے کہ پوری کائنات کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہے. تو جب پوری کائنات کا مالک بولے، ذرے ذرے کا وہ مالک ہو گئے، صرف بڑی چیز اس سے طلب کرو گے تو چھوٹی چیز کے لیے کسی اور کے پاس جاؤ گے کیا؟ تو اس چیز کو بھی ختم کر دیا. کیا کر دیا؟ اسی چیز کو ختم کر دیا کہ چاہے چیز بڑی ہو تو ٹینشن مطلب آ جانا میں رحمان ہوں، چاہے چیز چھوٹی ہو تو ٹینشن نہیں لینا، آ جانا میرے پاس میں رحیم ہوں. کیا ہوں؟ ہر چھوٹی بڑی چیز لے لینا. کیا کر لینا؟ ہر، کیونکہ چھوٹی چھوٹی بھی مانگ ہوتی کہ نہیں. ایک آدمی گیا اور ایک ہاتھ اٹھایا اس نے اور کہا کہ اے اللہ تو تیرے حبیب کے صدقے میں، تیرے ولیوں کے صدقے میں تیرا عرفان عطا فرما. مانگا ہے تیری معرفت عطا فرما، تیرے جلووں کو دیکھنے والی آنکھیں نصیب عطا فرما. بڑی مانگ ہے. اور ایک اور بھی ہے اٹھایا، اے اللہ تیرے حبیب کے صدقے، تیرے نبی کے صدقے میں اے اللہ جو ہے مجھے جو ہے اچھی رائٹنگ نہیں ہے، میری اچھی رائٹنگ کر دے. اے اللہ میں پاس ہو جاؤ ایگزام میں. کرتے کہ نہیں؟ تو اللہ نے کہا بڑی چیز بھی مانگنی ہے تو میں رحمان ہوں، کاہے گھبراتے ہو؟ میرے پاس ہو. تم بڑے سے بڑے ولی بھی ہو تو میرے پاس آ کے مانگو، اور اگر کوئی گنہگار بھی ہو تو میرے پاس آ کے مانگو. سمجھ بھائی بات؟ بارگاہ رب خدا بندی سے مانگنا ہے سب کو. کیا ہے؟ کہاں سے مانگنا ہے؟ وہ کہہ رہے اور کسی کے لیے ایسا نہیں ہے کہ بڑا ہی مجھ سے مانگ سکتا ہے، گنہگار بھی مجھ سے مانگ سکتا ہے. کیا کر سکتا ہے؟ گنہ. ہاں اسی لیے رحمان بھی کہا. اور کیا حکمت ہے دونوں کی بیان کرنے میں؟ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہی چیز اللہ رب العزت نے جو ہے یہ چیز رکھی ہے. اور اس کے بعد رحمان کا ایک اور معنی یہ کہ کیوں کہا رحمان، تو اس کے لیے یہ بھی حکمت آتی ہے کہ رحمان جو ہے عام رحم کے لیے کہا گیا. کیا کہا گیا؟ مطلب اس میں کوئی وہ تفریق نہیں کرتا. جیسے اس نے سورج بنایا تو سورج کی روشنی ایسا نہیں ہے کہ بھائی وہ کسی کو دیکھ بھاگ کے جائے گی، دولت مند کے گھر جائے گی، غریب کے وہاں نہیں جائے گی، ایسا نہیں ہے، عام ہے. تو اللہ جو ایسی نعمتوں کو عطا فرمایا اس کے لیے کہتے ہیں اسے رحمان. کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ اور کچھ چیزیں جو ہے کسی کو ہی ملی ہے. کیا ہے؟ جیسے دولت ہے تو وہ کسی کو ملی ہے، حکومت ہے کسی کو ملی ہے،
میری بات سمجھ میں آ رہی؟ تو جو محدود چیزیں دی اس کے لیے رحیم ہے، وہ کیا ہے؟ کیا ہے اس کے لیے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک عام ہے، کیا ہے؟ ایک عام لوگوں کے لیے کیا ہے، اور ایک خاص لوگوں کے لیے ولایت خاص لوگوں کے لیے ہے، کیا ہے؟ ولایت خاص لوگوں کے لیے ہے، تو اس کے لیے رحیم ہے، کیا ہے؟ نبوت خاص لوگوں کے لیے ہے تو اس کے لیے رحیم ہے، لیکن ہوا پوری ہر کسی کے لیے رحمان ہے، کیا ہے؟ ہر ایک کو زندگی دیا ہے، کمی بیشی رحمان ہے، کیا ہے؟ پانی کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے، کیا ہے؟ کیا ہے؟ رحمان ہے، کیا ہے؟ رحمان ہے، کیا ہے؟ اس لیے قرآن یہ بھی بتا رہا ہے کہ جو خاص نعمت ہو یا عام نعمت ہو، خاص فضل ہو یا عام فضل ہو، دونوں فضل اللہ کی بارگاہ سے ہے، اور رحمان خاص فضل کو بتا رہا ہے اور رحمان عام فضل کو بتا رہا ہے اور رحیم خاص فضل کو بتا رہا ہے۔ کیا بتا رہا ہے؟ کیا کس کو بتا رہا ہے؟ اب اس کے بعد دیکھو ایک اور مطلب ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ کی رحم دنیا کے اندر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر چاہے کافر ہو مومن ہو کسی کو کوئی سزا نہیں دیتا، سب پر رحم ہے، سب اپنے مزے میں جی رہے، کیا کر رہے؟ اپنے حساب سے جی رہے، کیا سب کو اختیار دیا، ادھر کیا دیا ہے؟ سب کو اتھارٹی دی ہے، اس لیے کوئی جو ہے کچھ بھی کر لے رہا ہے، کیا کر لے رہا ہے؟ اتھارٹی دی کے رکھا ہے، مومن مسلمانوں کو بھی دیا ہے، کافروں کو بھی دیا ہے، تو یہ عام اس کے رحمان ہونے کی دلالت ہے، کیا ہے؟ لیکن آخرت میں صرف انعام مومنوں کو دے گا، کیا دے گا؟ آخرت میں انعام، آخرت میں انعام صرف مومنوں کو دے گا، کس کو دے گا؟ تو دنیا میں کافر و مسلمان، ایمان غیر ایمان، دوست دشمن، سب کے لیے اس کی رحمت عام ہے، اس لیے اس کو رحمان کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اور آخرت کے اعتبار سے صرف جو مومنوں پر ایمان کے جس کا سلامت ہوگا، کیا ہوگا؟ صرف جس کا ایمان سلامت ہوگا، نماز پڑھتا ہو ایمان سلامت نہیں تھا اس کو بھی کچھ نہیں، روزہ رکھا تھا ایمان سلامت نہیں اس کو بھی کچھ نہیں، یہاں سب کو ہے، ایمان سلامت نہیں ہے روزہ رکھ لے تو بھی ہے، روزہ نہ رکھے دوسرے خدا کو مان لے تو بھی اس میں رحمت، کیا ہے؟ لیکن وہاں کیا ہوگا؟ نماز روزہ سب بھی کرتا ہوگا لیکن ایمان سلامت نہیں رہے گا، تو نہیں، وہاں صرف ایمان والوں پر رحمت ہوگی، کس پہ ہوگی؟ کس پہ رحمت ہوگی؟ ہاں، تو وہاں خاص لوگوں پہ جو ہے انعام ہوگا، اس لیے وہاں کے اعتبار سے آخرت کے اعتبار سے رحیم، کیا ہے؟ اس لیے، اور بسم اللہ نے اول سے لے کر آخر تک، دنیا سے لے کر آخر تک سب کچھ جو ہے سمٹ دیا اللہ نے، سب کچھ جو ہے نا کہتے ہیں بسم اللہ میں، کیا ہے نا؟ بسم اللہ میں سب کر دیا، دو لفظ کے اندر کیا کر دیا؟ بات آئی سمجھ میں؟ دنیا میں دونوں کے لیے، آخرت میں مومنین کے لیے، صرف ایمان والوں کے لیے، کس کے لیے؟ ہاں، جس نے ایمان والا کون؟ ایمان والا کون؟ جس نے کلمہ پڑھا ہے، کیا کیا ہے؟ اور صرف زبان سے نہیں، زبان سے پڑھ لینے سے جو ہے، زبان سے نہیں پڑھا اور دل سے تصدیق کر لیا تو مسلمان ہے، کیا ہے؟ تو ایمان ہے، اور زبان سے کہا اور دل سے تصدیق نہیں کی، کیا کی؟ تو ایمان والا نہیں ہے، کیا ہے؟ تو دل کی تصدیق ضروری ہے، کیا ہے؟ تو جس کے دل نے کلمے کی تصدیق کر لی ہے، لا الہ الا اللہ کی بھی تصدیق کر لی اور محمد رسول اللہ کی بھی تصدیق کر لی تمام تقاضوں کے ساتھ، وہ ایمان والا ہے، کیا ہے؟ یعنی جس کے دل کی دھڑکنوں میں کلمہ بس گیا ہے وہ ایمان والا ہے، کیا ہے؟ جس کے دل کی دھڑکنوں میں، جس کے دل میں کلمہ بس گیا ہے، جس کی روح میں کلمہ بس گیا وہ ایمان والا ہے، کیا ایمان والا ہے؟ بات آئی سمجھ میں؟ اور جس کی ابھی دل نے تصدیق نہیں کی وہ ابھی کلمے والا نہیں ہے، کیا ہے؟ کیونکہ دل کی تصدیق کے بغیر ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، دل کی تصدیق کے بغیر تب تک اس کا ایمان والا نہیں، اور آخرت میں اس کے لیے کوئی بھلائی نہیں، آخرت میں اس کے لیے، آخرت میں اس کے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے، آخرت میں اس کے لیے، ہاں سمجھ میں آئی بات؟ اگر چاہتے ہو کہ یہاں بھلائی جو کمائے ہیں، کیا کمائے ہیں؟ یہاں جو بھلائی ہے، یہاں تو سب پہ بھلائی ہو رہا ہے نا، آپ زندہ ہو، کیا ہو؟ آپ کا جسم صحیح سلامت ہے کہ نہیں، آپ پہ رحم ہو رہا ہے، اور چاہتے ہو کہ یہ آگے بھی رحم و کرم بنا رہے، عام رحمت تو ہو ہی نہیں ہے، اگر خاص رحمت بھی چاہتے ہو، کیا چاہتے ہو؟ تو خاص رحمت کس پہ ہوگی؟
مومنوں پہ ہوگی. اور مومن ہو جاؤ گے جس دن سچے مومن ہو جاؤ گے, کیا ہو جاؤ گے؟ جسم کو آگ نہیں کب جلا پائے گی. جس دن سچے مومن ہو جاؤ گے پانی جو آپ کے جسم کو نہیں جلا پائے گی. گاڑو گے 100 سال بعد بھی کھولو گے تو جسم سلامت نکلے گا. کیا نکلے گا؟ کیونکہ دنیا میں بھی رحم اور آخرت میں بھی رحم ہوگا. کیا ہوگا؟ یہ حیات میں بھی, حیات کے بعد بھی رحم و رحم ہوگا. کیا ہوگا؟ حیات تک جو رحم ہے یہ عام لوگوں کے لیے, اس میں کافر بھی شامل ہے, منافق بھی شامل ہے, مومن بھی شامل ہے. لیکن موت کا جامہ پہننے کے بعد, موت کا کپڑا پہن لینے کے بعد, موت کا لباس اوڑھ لینے کے بعد صرف مومنوں پہ کرم ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کس پر کرم ہوتا ہے؟ ہاں مومن. اگر اب حافظ ہے تو اس کا جسم سلامت ہے. مومنی نہیں ہے, حافظ ہے, جسم مومنی نہیں ہے, حافظ ہو کے کچھ فائدہ ہے؟ تو سمجھ میں آیا. تو اگر وہ رحمان اور رحیم دونوں کی جو ہے کیا کہتے ہیں فضل کے خزانے لوٹنے گئے, تو پھر سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ ایمان ہونا چاہیے. تو ایک بات یہ سمجھ میں آئی کیا ہے کہ دنیا کے اعتبار سے اللہ رحمان اور آخرت کے اعتبار سے مومنوں پہ عنایت کرے گا. کیا ہے؟ رحیم ہے. بات آئی سمجھ میں؟ اچھا, اور اس کے بعد دیکھو کچھ اس کے انعامات ایسے ہیں جو بہت بڑے ہیں. کیا ہے؟ کچھ انعامات جیسے وہ کسی کو ولایت سے نوازتے تو بڑے انعامات ہیں. اللہ نے نبیوں کو بنایا, بڑا ایمان ہے. کسی کو علم کی لازوال دولت دے دی, بڑا ایمان ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ کسی کو جو ہے اس کا مرشد کامل دے دیا, یہ سب بڑے انعامات ہیں. کیا ہے؟ صحیح ہادی اس کو مل گیا, ایمان مل گیا. ایمان کی دولت بہت بڑی چیز ہے. کیا ہے؟ عرفان کی دولت دے دی, بہت بڑی چیز ہے. کیا ہے؟ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ بڑی دولت ہے. اور کچھ چیزیں اس کی چھوٹی چیز ہے. کیا ہے؟ کسی کو بنگلہ دے دیا. کیا ہے؟ کسی کو دولت سے نواز دیا. کیا کر دیا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ چھوٹی نعمت ہے. کیا ہے؟ وہ کچھ مانگا اس نے, کیا ہے؟ اچھے کپڑوں کی خواہش اسے مل گیا, راستہ مہیا ہو گیا, دے رہا ہے وہ. یہ چھوٹی چھوٹی ہے. تو جو بڑی انعامات کیا, کیا ہے؟ جو بڑی انعامات کرتا ہے اس کے اعتبار سے وہ رحمان ہے. کیا ہے؟ جو بڑے انعامات کرتا ہے, کیا کرتا ہے؟ اس کے اعتبار سے وہ رحمان ہے. اور جو چھوٹی چھوٹی عنایت کرتا ہے اس کے اعتبار سے رحیم ہے. جو چھوٹی چھوٹی عنایتیں کرتا ہے اس کے اعتبار سے, جو چھوٹی چھوٹی عنایت کرتا ہے, جو چھوٹی چھوٹی عنایت کرتا ہے وہ رحیم ہے. اور بڑی عنایتیں اپنا قرب ادا کر دیتا ہے, اپنے جلوے دیکھنے والی آنکھ نصیب کر دیتا ہے. کائنات کے اندر جو ہے اس کے حبیب کے جلوے دیکھنے والی آنکھ دے دیتا ہے. بہت بڑی دولت. کیا ہے؟ اس کے اعتبار سے وہ رحمان ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ رحمان ہے. اور اگر چھوٹی چھوٹی نعمت ہے, ایک بندے کے پاس کبھی موبائل نہیں تھا, مجھے مانگا یا اللہ میرے کو جو اینڈرائڈ والا موبائل مل جائے, مل گیا. چھوٹی نعمت ہے. کیا ہے؟ وہ رحیم ہے. کیا ہے؟ آ رہی نا سمجھ میں؟ تو یہ رحمان اور رحیم کے جو ہے راز ہے. ایسے ہی کچھ چیزیں اس نے جو ہے آپ کو بغیر کسی واسطے کے دے دیا. کیا دے دیا؟ بغیر کسی ذریعے کے دے دیا. جیسے ابھی آپ ہوا سانس لیتے ہو نا, نہیں لوگے تو زندہ رہیں گے. تو ہوا آپ کو کیا کوئی لا کر کے ناک میں ہوا ڈالتا ہے کہ بھلا واسطہ آپ کے پاس چلی جاتی ہے ہوا, بغیر کسی واسطے کے آپ کو ہوا مل جا رہی ہے. کیا کر رہی ہے؟ لوگوں کو ابھی تک پتہ ہی نہیں رہا ہوا آتی کہاں سے ہے, کہاں ہے کہ نہیں. لوگ سمندر تک رسائی کر پائے ہیں. ہوا آ رہی ہے. کیا آ رہی ہے؟ ہر سانس کے آنے جانے میں کلمے کے سوا پیغام نہیں. ہر سانس کے آنے جانے میں خیر اس طرف نہیں جاتا. ہوا آ رہی ہے. کیا آ رہی ہے؟ تو آپ کو بغیر واسطے دیا اس نے ہوا. آپ کی زندگی ہے, زندگی بغیر واسطے اس نے آپ کو دیا. آپ کا جسم آپ کے ماں باپ کے ذریعے آپ کو ملا, لیکن روح بغیر واسطے کے اللہ نے آپ کو دی ہے. سورج کی کرنیں تم تک پہنچ رہی ہے جو تمہاری زندگی کا راز ہے, تو وہ کس کے ذریعے مل رہی ہے؟ بغیر واسطے. اللہ ڈائریکٹ آپ کو. تو اللہ تعالیٰ جو بغیر واسطہ کے آپ کو جو چیزیں دے رہا ہے, کیا ہے؟ بغیر کسی واسطے کے دے رہا ہے. وہ رحمان ہے. کیا ہے؟ وہ اس کے رحمانیت کے اوپر, اس کی صفت رحمان کے اوپر دلالت کرتا ہے. اور جو واسطے سے دے رہا ہے, جیسے آپ کا جسم آپ کے ماں باپ کے واسطے سے دے دیا,
کیا دیا آپ کو واسطے سے دیا نا, تو یہ کیا اس کی صفت رحیمیت پہ دلالت کرتا ہے. سمجھ میں؟ تو جو بلا واسطہ چیزیں مل جاتی ہے تو وہ اللہ کی شان رحمانیت ہے, اور جو واسطے سے ملتی ہے وہ شان رحیمیت ہے. اس کے اوپر جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو جو ہے بتا رہی ہے. اب اس کے بعد کچھ ایسی نعمتیں ہیں جو ہمیشہ ہمیش کے لیے دیا. آپ کا ایمان ہمیشہ ہمیش کے لیے دے دیا ہے نا, تو جو ہمیشہ ہمیش کے لیے دے دیا اللہ تعالیٰ نے, اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ رحمان ہے. کیا ہے؟ اور جو چند دنوں کے لیے دیا ہے, کیا ہے؟ کیا ہے؟ چند دنوں کے لیے دیا ہے, کچھ ٹائم کے لیے دیا ہے, اس کے اعتبار سے رحیم ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کے اعتبار سے رحیم ہے. اللہ کیا ہے؟ رحیم ہے. اور یاد رکھو رحمان و رحیم تو آپ کہہ رہے ہیں نا, رحمان و رحیم آپ کہہ رہے ہیں, تو یہ سمجھیے آپ کو ایک جو ہے حکایت جو ہے, کہتے ایک فقیر جو ہے مانگنے کے لیے نکلا. کیا کیا؟ مانگنے کے لیے نکلا, سوال کرنے نکلا. کیا کیا فقیر؟ سمجھ میں بھیک آتے نا, تو فقیر جو ہے پہنچا ہوا فقیر تھا, مانگنے کے لیے نکلا. تو ایک دروازے پہ گیا, مانگا, لیا, کچھ نہیں, آگے بڑھا, دوسرے دروازے, تیسرا, ایک دروازہ اس نے دیکھا جو خوب عالیشان دروازہ تھا. کیا تھا؟ کیا تھا؟ خوب عالیشان دروازہ تھا. تو فقیر جو ہے وہاں پہنچا, کھٹکھٹایا, تو اندر سے جو ہے جو پورے گاؤں میں مانگنا تھا ویسے ہی اندر سے بھی مل گیا. کیا مل گیا؟ دوسرے دن پھر وہ فقیر نکلا, تو ہاتھ میں کلاڑی, کوئتا, دروازہ توڑنے کا سب سامان لے کر کے وہ دروازے پہنچ گیا, وہ عالیشان دروازے والے کا, اور بیٹھا. تو گھر والا دیکھا, بولے یہ سب سامان کیا کہے کے لیے لے کر آئے ہو بھائی, یہ سب لے کر آئے تم اٹھا کر کے, یہ کیا ہے؟ بولے یہ دروازہ توڑنے کے لیے لایا ہوں. کیا ہے؟ کیا کرنے لایا ہوں؟ یہ دروازہ توڑنے لاؤ. بولے بھائی کیا ہے, ایسا کیا ہم نے کر دیا, کیوں ہمارا دروازہ کیوں توڑنا ہے؟ بولنا یا تو جو ہے جیسا دروازہ جتنا عالیشان ہے اسی طریقے کی عطا کیا ہونا چاہیے, یا تو دروازہ بڑا بڑا بنایا ہے نا تو عطا بھی بڑی کرو. کیا کرو؟ جیسا دروازہ بڑا بنایا ہے تو عطا بھی بڑی کرو. کیا کرو؟ بخیلی مت کرو. کیا کرو؟ یا تو پھر دروازہ اتنا عالیشان کیا رکھے, ہٹا دو, چھوٹے دروازہ رکھاؤ. بتاؤ کہ چھوٹے دروازے والے ہیں. کیا ہے؟ سمجھ میں آیا؟ چھوٹے دروازے والے. تو یہ اللہ نے بسم اللہ کے اندر جو ہے الرحمن الرحیم لگا دیا نا, کہ بہت بڑا رحم کرنے والا ہے. کیا ہے؟ یہ کیوں رکھا سمجھ میں آیا؟ وہ تو بہت ساری صفتوں کا مالک ہے. کیا ہے؟ لیکن اس نے کیا کہا, بہت بڑا دروازہ رکھایا. کیوں لگایا اس نے اتنا بڑا دروازہ الرحمن الرحیم کا؟ کیونکہ وہ اتنا بڑا سخی بھی ہے. کیا ہے؟ وہ اتنا بڑا سخی بھی ہے. وہ نوازنے آ جائے تو ختم ہے. کیا ہے؟ وہ جب نوازنے لگ جائے تو حد پار ہے, آپ اندازہ نہیں کر سکتے وہ کیا نوازے. بس سلیقہ سے مانگنے کی ضرورت ہے, سلیقے سے. اللہ رب العزت ہم کو رحمان و رحیم کے جو ہے بھیدوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے رب کی بارگاہ میں جو ہے ہمیشہ اس کی بارگاہ میں جو ہے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جیسا یہ تمام چیزیں ہم نے لفظ الرحمن الرحیم سے جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے, ویسے ہی اللہ کی معرفت کو ولیوں کے وسیلے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا آج ہم اللہ کو جو ہے ہمارے منہ سے نکلنے والے لفظ جو ہے یہ ہمارے منہ سے نکلنے والا لفظ اللہ نہیں ہے. میں نے کہا اللہ تو یہ میرے منہ سے جو اللہ نکلا یہ اللہ نہیں ہے, اللہ تو وہ ذات ہے. میں نے کہا رحمان, تو میرے منہ سے جو رحمان بڑی نکلی نون, یہ جو رحمان نکلا یہ خدا نہیں ہے. یہ لفظوں کے وسیلے سے ہم جیسے اللہ سے مانگتے ہیں ویسے ہی ہمیں ولیوں کے وسیلے سے, نبیوں کے وسیلے سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر الدعوانا الحمدللہ.